والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر طلباء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دور حاضر میں نوجوانوں کا کردار۔ سامعین ذی وقار، قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، جفا کشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ کسی بھی قوم ملک میں ناکامی و کامیابی، فتح و شکست، عروج و زوال میں نوجوانوں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہو یا اقتصادی ہو، ملکی سطح کا ہو یا معاشرتی سطح کا ہو، سائنسی میدان ہو یا اطلاعاتی و نشریاتی میدان ہو، غرض سب ہی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم اور کلیدی ہوتا ہے۔ زمانے ماضی میں بھی جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی تبدیلی نوجوانوں ہی کے ذریعے آئی ہے، زمانے حال میں بھی نوجوان ہی پیش ہے اور مستقبل میں بھی قوم ملک کی نگاہیں انہی نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کا کردار معاشرے میں انتہائی اہم ہوتا ہے۔ نوجوان معاشرے کا مغز ہوتا ہے، نوجوان کا کردار اہم ہوتا ہے، نوجوان سماج کا آئینہ ہوتا ہے، نوجوان سوسائٹی کا عظیم اثاثہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو پیشہ کچھ کہنا چاہتا ہو، اگر نوجوان کا ذہن گمراہ ہو گیا تو پورے اس معاشرے کا ذہن گمراہ ہو جائے گا۔ اگر نوجوان کا ذہن روشن نہ ہوا تو پورے معاشرے کا ذہن کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ اگر نوجوان کا کردار غلط ہوا تو پورے معاشرے کا کردار کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن مجید اصحاب کہف کے حوالے سے نوجوانوں کا کردار یوں بیان فرماتا ہے: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم ہدی۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب العالمین پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور حوصلے اور غیر متزلزل ایمان اور اس عالمگیر اعلان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ اور اس دور میں ان نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا تھا وہ تمام نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ چنانچہ ہر جماعت اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے نوجوانوں کے تعاون کی محتاج ہوتی ہے۔ یہی وجہ
کیا ہے کہ ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت ہمیں حاصل ہو، کیونکہ نوجوان اگر قوم و ملک میں محنت اور ترقی کے لیے محنت اور جدوجہد کرنے لگتے ہیں تو ملک میں بہتری اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سامعین مکرم، کامیابی ان قدموں کی دھول ضرور بنتی ہے، لیکن نوجوان بھی وہ قوت ہے، اگر ایک بار ارادہ کر لے تو ملک کی باغ ڈور کو سنبھال کر ملک کو اوج سریا پر پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ کامرانی ان اقوام کی قدم بوسی کرتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے لڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خوشحالی ان اقوام کی گلے لگتی ہے جن کے نوجوانوں کے عزائم آسمان کو چھو لیتے ہیں۔ ترقی ان اقوام کی مقدر بنتی ہے جن کے نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی لگن اور تڑپ ہوتی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔